وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں خوش آمدید. میں ہوں ثاقب الاسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360. آج کے شو میں امریکی حزب مخالف صدر کے مواخذے کے مطالبے پر خاموش کیوں اور پاکستان میں حکومت کی تبدیلی کیا پاک امریکہ تعلقات میں تبدیلی کے لیے کسی پیش رفت کی بنیاد بن پائے گی. آج کے شو میں اور کن موضوعات پر ہم رپورٹس لے کر آئے ہیں دیکھتے ہیں اس کی ایک جھلک. یہ ہے وائس آف امریکہ کی پیشکش ویو 360. امریکی فوج میں خواتین کے تبدیل ہوتے کردار پر ایک نظر. اس کے اندر ریشمی چمک ہے. بانی پاکستان کے نام سے منسوب جناح کیپ کی تیاری میں حائل مشکلات لیکن مانگ برقرار. اور افریقی ملک ملاوی کی ترقی کرتی فلم انڈسٹری. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سابقہ ذاتی وکیل کی جانب سے صدر کو انتخابی مہم کے مالی قواعد کی ممکنہ خلاف ورزی کے جرم میں ملوث کیے جانے کے بعد صدر کے کچھ ناقدین ان کے خلاف مواخذے کا مطالبہ کر رہے ہیں. لیکن امریکی کانگریس میں صدر کے سیاسی مخالفین ایک محتاط رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سابقہ ذاتی وکیل نے گزشتہ ہفتے انتخابی مہم کے مالی قوانین کی خلاف ورزی، ٹیکس فراڈ اور بینک فراڈ کے 8 جرائم کا اعتراف کیا. ان خلاف ورزیوں میں ان خواتین کی خاموشی خریدنا بھی شامل تھا جو صدر ٹرمپ کے ساتھ تعلقات کا دعویٰ کرتی ہیں. مائیکل کوہن کے مطابق صدر ٹرمپ نے انہیں ان خواتین کو ادائیگی کا حکم دیا تھا، جبکہ صدر اور ان کے حمایتی ان الزامات کی تردید کرتے ہیں اور مائیکل کوہن کو جھوٹا قرار دیتے ہیں. ان الزامات کے بعد صدر کے مواخذے کے مطالبے میں اضافہ ہو گیا ہے. ہمارے پاس ابھی تک کافی ثبوت نہیں ہیں. ہاؤس جوڈیشری کمیٹی کے رکن ایرک سویلول جو مواخذے کی صورت میں اس عمل کا باقاعدہ آغاز کرنے کے ذمہ دار ہوں گے، ان کا کہنا ہے کہ اس اقدام پر بات کرنا قبل از وقت ہے. ان کے مطابق اگر ڈیموکریٹ ہاؤس میں اکثریت حاصل کر لیتے ہیں تو معاملے کی تحقیقات پہلا قدم ہوگا. اس وقت سب سے بہتر یہ ہوگا کہ ہم ڈیموکریٹ امریکی عوام سے یہ وعدہ کریں کہ اگر ہمیں اکثریت حاصل ہوئی تو ہم ان تحقیقات کا آغاز کریں گے جنہیں شروع کرنے سے ریپبلکن گھبراتے رہے ہیں. ہاؤس میں زیادہ تر ریپبلکن ارکان صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کی تحقیقات اور صدر کی جانب سے انصاف کی راہ میں رکاوٹ کے الزامات میں صدر کا دفاع کرتے آئے ہیں. صدر ٹرمپ کے ذاتی وکیل گزشتہ ہفتے کہہ چکے ہیں کہ صدر کا مواخذہ ایک بڑی غلطی ہوگا. میرے خیال سے مواخذہ بہت بھیانک ہوگا، یعنی اس کی کوئی بنیاد نہیں. انہوں نے روس کے ساتھ ساز باز نہیں کی، وہ انصاف کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے. آپ صرف اور صرف سیاسی وجوہات پر ان کا مواخذہ کریں گے اور امریکی عوام اس کے خلاف بغاوت کریں گے. ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی صدر کے مواخذے پر خاموشی اس لیے اختیار کیے ہوئے ہے کیونکہ وہ صدر کے سپورٹرز کو متحرک نہیں کرنا چاہتی. ملک میں مڈ ٹرم انتخابات قریب آنے پر یہ معاملہ سیاسی میدان میں مزید ہلچل مچا رہا ہے، یعنی انتخابات کانگریس کے دونوں ایوانوں میں اکثریت کا تعین کریں گے. مارکس ہارٹن کے ساتھ وردہ خلیل، اردو VOA. پاکستان کی وزارت خارجہ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اگلے مہینے کے پہلے ہفتے میں اسلام آباد کا دورہ کرنے والے ہیں. تاہم امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے مائک پومپیو کے دورہ پاکستان کے حوالے سے فی الحال خاموشی ہے. اور یہ خاموشی کیوں ہے اس پر بات کریں گے یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس میں ایشیا سینٹر کے وائس پریزیڈنٹ معید یوسف سے. معید، آپ کے خیال میں کیا مائک پومپیو خطے کے دورے کے دوران پاکستان آئیں گے؟ پاکستان کہتا ہے کہ دورہ ہوگا، امریکہ کی طرف سے خاموشی ہے. دیکھیے، ابھی تک کم از کم جو معلومات تھیں پہلے اور پومپیو صاحب کی طرف سے یہ پبلکلی بھی واضح کیا گیا تھا کہ پاکستان آنے کا ان کا ارادہ ہے. اور میرے نزدیک شاید وہ جو ایک فون کال ہوئی عمران خان صاحب اور ان کے درمیان، اس میں بھی شاید کوئی ایسی بات ہوئی ہو. اب خاموشی کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے جو آپ کو معلوم ہے کہ وہ فون کال کے بعد ایک بہت بڑی کنٹروورسی ہو گئی، کس نے کیا کہا کیا نہیں کہا، اور اس پہ ایک سفارتی سطح پر تھوڑی سی کشیدگی ہوئی. لیکن دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اکثر سیکیورٹی کی وجوہات کی بنا پر یہ باتیں جو ہیں وہ پبلک میں نہیں لائی جاتی اور ان کی ٹائمنگ اور ان کا وقت وغیرہ، تو شاید یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. تو ابھی قبل از وقت ہے کہنا، لیکن میں بہت حیرانگی ہوگی اگر صرف اس کال کے بعد جو تھوڑی کنٹروورسی ہوئی اس سے اگر پورے ٹرپ ہی کینسل ہو جائے گا تو یہ کچھ انہونی سی بات ہوگی.
پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہمیشہ سے پیچیدہ ہی ہیں اور اس میں نئی حکومت کے آتے ہی پہلے ہی رابطے میں دونوں طرف سے جو ایک سٹینڈ آف ہوا ہے بات چیت کے دوران کہ پاکستان کہتا ہے کہ پاکستان میں موجود دہشت گردوں کے خلاف کارروائی پر کوئی بات نہیں ہوئی، امریکہ کہتا ہوئی ہے اور وہ اپنے موقف پر قائم ہے. تو یہ جو حالات ہیں پاکستان امریکہ تعلقات کے مستقبل کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے جی، کوئی اچھی شروعات تو نہیں ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. اور آپ مستقبل کا سوال کر رہے ہیں. حال جو ہے اس وقت بھی معاملات بہت خراب ہیں، بہت کشیدہ ہیں. اس فون کال سے پہلے پچھلی حکومت کے ساتھ ISI اور CIA کے تعلقات، پینٹاگون اور پاکستانی فوج کے تعلقات، کشیدگی تو اس تعلق میں بہت ہے، بد اعتمادی بھی بہت ہے. تو اب جب شروعات نئی حکومت کی، ایک طرف تو یہ تھا کہ پومپیو صاحب جا رہے تھے پاکستان، ایک یہ سگنل ہے کہ وہ نئی حکومت کو انگیج کرنا چاہ رہے ہیں اور بہت ہی خوشائن بات ہے میرے نزدیک، کیونکہ پاکستان امریکہ کے تعلقات بہرحال بہت اہم رہیں گے اور ان کو رہنا بھی چاہیے. لیکن دوسری طرف اب یہ شروعات ہی ایسی ہوئی ہے. تو پہلے جو کشیدگی ہے عمران خان صاحب کا، آپ نے دیکھا کہ الیکشن کے بعد امریکی پریس میں ان کی بالکل ایک کیریکٹر اسیسینیشن کی گئی، بہت ہی منفی کردار کے طور پر ان کو دکھایا گیا. تو وہ پہلے ہی مسائل تھے، اس کے بعد یہ کال ہو گئی. تو یہ میرے نزدیک تو تعلق کے لیے کوئی اچھی خبر تو نہیں ہے. تو عمران خان کی شخصیت کی آپ نے بات کی، تو عمران خان ذرا جارش مزاج شخصیت ہے، وہ بھی ایسے ہی بات کرتے ہیں ڈو ٹوک جیسے کہ صدر ٹرمپ کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ برابری کی بنیاد پر ہوں گے، ایسے تعلقات جن میں دونوں کا فائدہ ہو. تو عمران خان کی شخصیت پاک امریکہ تعلقات پر کیسے اثرات مرتب کرے گی؟ دیکھیے، پہلی بات ہے کہ برابری اور فائدے کو علیحدہ کر لیجئے. فائدہ تو دونوں ملکوں کا ہوگا تو بات آگے چلے گی، اور وہ ہونا بھی چاہیے. اس تعلق میں بہت زیادہ بات ہوئی کہ آپ نے مجھے ناراض کیا، دوستی نہیں نبھائی، آپ اچھے دوست نہیں ہیں، بہت تکلیف پہنچائی. یہ اس طرح بین الاقوامی امور نہیں چلتے، مفادات پہ چلتے ہیں، اور اگر مفادات کا ملاپ نہیں ہے تو معاملہ آگے نہیں چلے گا. برابری کا جو معاملہ ہے وہ میرے نزدیک ایک پولیٹیکل سلوگن تو ٹھیک ہے، لیکن ایک طرف ایک سپر پاور ہے، دوسری طرف وہ ملک ہے جس کے اس وقت جو ہے اقتصادی حالات، معاشی حالات کمزور ہیں، IMF کے پاس شاید جانا پڑے وغیرہ وغیرہ. تو برابری تو ابھی نہیں ہو سکتی. جو تبدیلی آئے گی وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب شاید پروٹوکول کو فالو کریں گے، اس طرح کی ایکسس نہیں ملے گی امریکی حکمرانوں کو، عہدیداروں کو جو پہلے ملتی رہی، اور شاید وہ سٹینڈ بہت سی چیزوں پہ ایسا لیں گے جو امریکہ میں پسند نہ آئے امریکہ کی حکومت کو. تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا معاملہ چلانا. لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ آفٹر آل وہ پریگمیٹک ہیں. حکومت جو ہے ان کی ایک سینٹر رائٹ حکومت ہے، تو پاپولیزم اپنی جگہ، لیکن وہ جو طالبان خان اور وہ ساری باتیں ہوتی ہیں وہ میرے نزدیک زیادتی ہے. یہ معاملہ آگے بڑھانا ضروری ہے، دونوں کو بہت سوچ سمجھ کے کام کرنا ہوگا. لیکن یہ درست ہے کہ دونوں طرف بہت ہی دو ٹوک بات کرنے والے لیڈرز ہیں، تو کئی دفعہ اس میں مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہوگی اور ہمیں تیار رہنا چاہیے. اس طرح کی مس انڈرسٹینڈنگ میں ایک سینئر رہنما جو امریکی کانگریس کے ہیں، جان مکین، وہ بہت ایک ایسی بات کرتے ہیں جس میں دونوں ملکوں کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرتے رہے ہیں. ان کی کمی کتنی محسوس ہوگی؟ نہیں، بالکل مکین صاحب نے یہ کوشش کی ہے، اور بارہا کنٹروورسی بھی بنی کیونکہ وہ ایک بیلنسڈ اپروچ لے رہے تھے، پاکستان کے دورے بھی کرتے رہے. تو بہرحال ایک سٹیٹسمن تھے، ان کی کمی تو موجود ہوگی. پاکستانی انٹرلوکیٹر سے بھی ان کے تعلقات تھے، ہندوستان میں بھی تھے، تو ایسے لوگ تو بہت اہم ہوتے ہیں. اب لنزی گریہم صاحب ان کے ساتھ کافی دورے کرتے رہے، تو ون ہوپس کہ وہ جو لوگ ہیں جن کے ابھی بھی تعلقات ہیں وہ ان کو چلاتے رہیں اور ایک انٹرلوکیٹر کا رول ادا کریں. لیکن یہ بھی سچ ہے ثاقب کہ واشنگٹن میں بدقسمتی سے اور اسلام آباد میں بھی ایک دوسرے کے لیے کوئی ایسے چیمپئنز نہیں رہ گئے. آپ کو نہ تو واشنگٹن میں وہ لوگ نظر آتے ہیں جو پاکستان کے حق میں بات کریں یا اس تعلق کے حق میں بات کریں، اور نہ ہی آپ کو پاکستان میں اب امریکہ کے بارے میں کوئی زیادہ مثبت جو ہے رائے دیکھنے کو ملتی ہے. تو یہ بہت ہی مشکل معاملات ہیں. لیکن بہرحال ایک چیز پہ اتفاق ہے مجھے لگتا ہے امریکی اور پاکستانی لیڈران میں، اور وہ یہ ہے کہ اس تعلق کے ٹوٹنے سے دونوں کو بہت نقصان ہے. تو توڑنا تو یہ تعلق کوئی نہیں چاہتا، لیکن اس کو آگے بہتری کی طرف کیسے لے جانا ہے یہ سوال زیادہ مشکل ہے. دیکھنا یہ ہے کہ پاک امریکہ تعلقات کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے آنے والے دنوں میں. تھینک یو موہد فار یور ٹائم اینڈ انسائٹ. جی بہت شکریہ.
اور ہفتے کے روز امریکہ اپنے ایک سینئر اور قابل احترام سیاستدان سینیٹر جان مکین سے محروم ہو گیا۔ 81 سالہ جان مکین گزشتہ 1 سال سے دماغ کے کینسر میں مبتلا تھے۔ انہوں نے ویتنام جنگ کے دوران امریکی بحریہ میں ایک پائلٹ کے طور پر خدمات سر انجام دی اور شمالی ویتنام کے قیدی بھی بنے۔ کئی اشرے بعد وہ ویتنام واپس گئے اور امریکہ کے اپنے ماضی کے دشمن سے تعلقات کو بحال کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے 9/11 کے حملوں کے بعد مشتبہ دہشت گردوں کی تفتیش کے لیے پرتشدد طریقوں کے استعمال پر بھی سخت تنقید کی۔ سینیٹر جان مکین نے 2 مرتبہ امریکی صدارت کے امیدوار کی نامزدگی کی دوڑ میں حصہ لیا اور 2008 میں اپنی جماعت کی نامزدگی بھی حاصل کی، لیکن وہ صدر اوباما سے ہار گئے۔ سینیٹر مکین سیاست کے ایوانوں میں ایک تیز مزاج شخصیت کے طور پر مشہور تھے، لیکن اپنے پرخلوص رویے کے باعث وہ دونوں سیاسی جماعتوں اور ان کے حامیوں میں احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ پاکستان کے آرمی چیف نے سینیٹر جان مکین کی موت پر تعزیت کرتے ہوئے انہیں پاکستان کا ایک ایسا دوست قرار دیا جو دونوں ملکوں کے بہترین مفاد میں پاک امریکہ تعلقات کے پوٹینشل پر یقین رکھتا تھا۔ اس حوالے سے پاکستانی فوج کے تعلقات عامہ کے شعبے کی ایک ٹویٹ آپ نے جو دیکھی، اس میں جان مکین کو اپنے ملک کا ایک قابل قدر نمائندہ بھی کہا گیا۔ اور ہمارے ساتھی عزیز احمد اس وقت موجود ہیں جو جان مکین سے کئی دفعہ مل چکے ہیں اور ان سے پہلی ملاقات آپ کی سال 2004 میں ہوئی تھی۔ تو یہ بتائیے کہ آپ نے جان مکین کو کیسا پایا، آپ جب ان سے ملے، ان سے بات کی؟ اس بات کو ثاقب تقریباً 14 سال کے قریب ہو گئے ہیں، لیکن لگتا ایسا ہی ہے کہ کل کی بات ہے۔ جان مکین ان چند شخصیات میں تھے جو ہمیشہ یاد رہ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہم جرنلزم میں کافی لوگوں سے ملتے ہیں، لیکن جان مکین وہ شخصیت تھی جو ہمیشہ یاد رہی، اور 14 سال پرانا واقعہ بھی آج تک ایسے ہی یاد ہے، کیونکہ جب یہ میرا پہلا امریکہ کا دورہ تھا، جب امریکی انتخابات ہو رہے تھے جس میں صدر بش اور جان کیری انتخاب لڑ رہے تھے صدر کا 2004 کے۔ جی، تو ہم میامی یونیورسٹی میں موجود تھے وہاں پہ، اور جو ریپبلکنس اور ڈیموکریٹس کے رہنما تھے ان سے انٹروڈیوس کر رہے تھے۔ تو جب جان مکین داخل ہوئے اس میڈیا سینٹر کے اندر، تو جتنا میڈیا وہاں پہ موجود تھا وہ سب کے سب جو ہے جان مکین سے بات کرنے کے لیے گئے، اور ہم نے بھی کوشش کی پاکستان سے، میں اور فہد حسین، ہم جیو نیوز کی طرف سے انہیں الیکشن کی کوریج کر رہے تھے۔ تو جان مکین کو اتنے میڈیا نے گھیر لیا تھا کہ ہمیں موقع نہیں مل سکا ان کے قریب جا سکیں۔ تو ہمیں ایک پاکستانی جو کہ صدر بش کے کیمپین میں ہوتے تھے، ان سے ہم نے درخواست دی کہ اگر آپ ہمیں جان مکین صاحب سے بات کروا دیں تو ہمارے لیے ایک اچھی ایڈیشن ہو جائے گا انٹرویوز میں۔ تو انہوں نے صرف ان کے کان میں جا کے کہا کہ پاکستان سے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے تمام امریکن میڈیا کو اسی وقت کہا کہ سوری گائز اٹس اوور، اور میرا جو ٹائم ہے وہ پاکستانی میرے کچھ دوست انتظار کر رہے ہیں اور میں نے ان سے بات کرنی ہے۔ تو وہ میرے لیے بڑا شاکنگ تھا، کیونکہ میرا پہلا انٹریکشن تھا اس طرح کا، اور مجھے بڑا اچھا محسوس ہوا تھا۔ پھر انہوں نے جو جس انداز میں بات کی وہ بہت بالکل، اور پھر 2008 کے الیکشن میں جب وہ صدر اوباما کے مقابلے پر ریپبلکن پارٹی کے امیدوار تھے، تو انہوں نے صدر اوباما کی ذاتی زندگی پر حملہ کرنے سے گریز کیا، بلکہ جو لوگ ان کے بارے میں کچھ کہتے تھے وہ ان کو کریکٹ کرتے تھے کہ نہیں، صدر اوباما جو ہیں وہ ایک ڈیسنٹ انسان ہے، ان سے میرے پالیسی پر ڈفرینسز ہیں، لیکن میں ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بات نہیں کروں گا۔ 2008 کے انتخابات میں جب وہ ہارے اور پھر انہوں نے جو تقریر کی، اس وقت بھی آپ وہاں تھے، اس وقت کیا ہوا تھا؟ اس وقت بھی جس طرح کی ان کی شخصیت تھی، ان کے چہرے پہ تھوڑا سا بھی غم نہیں نظر آیا، اور وہ انہوں نے بڑے آرام سے آ کے ایکسیپٹ کیا تھا جو ان کی ہار تھی، اس کو تسلیم کیا تھا، جو کہ بالکل ایک نئی بات تھی کہ فوری طور پہ دوسرے ہی لمحے میں انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا۔ اور جہاں تک ان کی کیمپینز میں ہم ساتھ ساتھ رہے تھے، ان کی جو گفتگو مسلمانوں کے بارے میں ہوتی تھی خاص طور سے، کیونکہ ہم پاکستان سے اس الیکشنز کو کور کرنے آئے تھے، تو ہمارا فوکس زیادہ تر ان باتوں پہ ہوتا ہے جس میں امیگرینٹس پہ بات ہو یا مسلمان۔ اور انہوں نے ہمیشہ یہ بات کی کہ سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ جان مکین نہ صرف امریکہ میں بلکہ پوری دنیا کے رہنماؤں میں بہت عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ ان سے ملنا واقعی اعزاز کی بات ہے، اور امریکی سیاست میں ان کا خلا پر کرنے میں بہت وقت لگے گا۔ بہت شکریہ عزیز آپ کے وقت کا۔ اور پاکستان میں بانی پاکستان کے نام سے منسوب جناح کیپ بنانے والے کاریگروں کی کمی کیوں ہو رہی ہے، اس کے بارے میں رپورٹ شامل ہے جو جانیں گے ہم دنیا بھر سے ملنے والی کچھ اہم خبروں کی جھلکیوں کے بعد جو ہوتی ہیں ورلڈ ویو میں۔ ایران امریکہ کی جانب سے نئی پابندیوں کے خلاف آج پیر کے روز اقوام متحدہ کی اعلیٰ عدالت کے سامنے دلائل پیش کرے گا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 3 ہفتے قبل ایران پر دوبارہ سے یک طرفہ پابندیاں عائد کی ہیں اور 2015 کے معاہدے میں جن سخت سزاؤں کو ہٹایا گیا تھا اب وہ دوبارہ لاگو کر دی گئی ہیں۔ تہران نے جولائی کے آخر میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یہ مقدمہ دائر کیا تھا۔ اقوام متحدہ کے تفتیش کاروں نے کہا ہے کہ میانمار کی فوج نے نسل کشی کے ارادے سے روہنگیا مسلمانوں کا قتل عام اور گینگ ریپس کیے ہیں۔ اقوام متحدہ کی تازہ ترین تحقیقاتی رپورٹ تیار کرنے والے ماہرین نے اپنی حاصل کردہ معلومات کی بنیاد پر تجویز دی ہے کہ ان جرائم کی منصوبہ بندی کے لیے میانمار کے کمانڈر ان چیف اور 5 دیگر جنرلز کو سزائیں دی جائیں۔ تقریباً 7 لاکھ روہنگیاز اس کریک ڈاؤن کی وجہ سے علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے تھے، جن کی اکثریت ہمسایہ بنگلہ دیش میں پناہ لیے ہوئے ہے۔ ہانگ کانگ میں صحت کے حکام نے اسکولوں کی چھٹیاں ختم ہونے سے پہلے ڈینگی بخار کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مچھروں کے خاتمے کی ایک مہم کا آغاز کیا ہے۔ حال ہی میں وہاں ڈینگی کے 26 کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ اس وقت تک یہ اس علاقے میں ڈینگی سے متاثر ہونے والوں کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ جنوبی کوریا کے ایک متنازع یونیفیکیشن چرچ میں آج 64 ممالک سے تعلق رکھنے والے 4000 جوڑوں کی اجتماعی شادیاں کرائی گئیں۔ چرچ کے مطابق اس تقریب کی براہ راست انٹرنیٹ براڈ کاسٹ میں 190 ملکوں کے 28,000 جوڑوں نے شرکت کی۔ 1961 سے اجتماعی شادیاں کرانے والا یہ چرچ 1954 میں مرحوم سن مونگمون نے قائم کیا تھا، جس نے اپنی بیوی کے ساتھ مسیحی مسلک کا نجات دہندہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ دنیا بھر سے اہم خبروں کی جھلکیاں آپ نے دیکھی۔ مزید خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر، جہاں آپ کے لیے معلوماتی مضامین اور دلچسپ ویڈیوز بھی موجود ہیں، اور آپ یہ شو اور اس میں شامل رپورٹس بھی اس ویب سائٹ پر دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ امی، حکمران امریکہ کے ہوں یا ہندوستان کے، افغانستان کے یا پھر پاکستان کے، انہیں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے نا اپنے ملک کے لیے۔ لیکن ایسے میں ہمارا کام کسی حکمران کی بات پر ناراض ہو جانا یا پھر تالیاں بجانا تھوڑا ہی ہے۔ خدا بس اتنی سمجھ دے کہ جو جیسا کہے ہم اسے ویسے کا ویسا آپ تک پہنچا سکیں۔ باقی پھر آپ تو سمجھدار ہیں ہی، بڑی جنگ پاکستان ٹیررزم کے خلاف لڑ رہا ہے اس پروفیشن میں نا امی، بس اتنا سا تو خواب ہے۔ خبر جیسی پہنچی ویسی، ویو 360 صرف آج نیوز پر۔ امریکی فوج گزشتہ صدی کے دوران بہت سی تبدیلیوں سے گزری ہے، اور ان تبدیلیوں کا فوکس اکثر خواتین ہی رہی ہیں۔ واشنگٹن کے قریب واقع امریکی فوجیوں کی آخری آرامگاہ آرلنگٹن نیشنل سیمیٹری میں مرین کورز میں خدمات سر انجام دینے والی خواتین کے بدلتے ہوئے کردار کے بارے میں ایک نمائش شروع ہوئی ہے۔ آئیے چلتے ہیں۔ 100 سال پہلے اسی مہینے امریکی فوج میں شامل ہو کر 29 سالہ اوپا مے جانسن امریکی مرین کور کا حصہ بننے والی پہلی امریکی خاتون بنی۔ یہ امریکی خواتین کو ووٹنگ کا حق ملنے سے پہلے کی بات ہے، لیکن یہ تیز رفتار ٹائپسٹ امریکی فوج میں ایک کلرک کی خدمات سر انجام دینا چاہتی تھیں، تاکہ پہلی جنگ عظیم میں لڑنے کے لیے مزید ایک مرد کو فارغ کیا جا سکے۔ 100 سال بعد خواتین آج ووٹ بھی ڈال سکتی ہیں اور جنگ بھی لڑ سکتی ہیں۔ مرین فوج میں تقریباً 14,000 خواتین ہیں۔ میجر جسٹین ڈیوی کا کہنا ہے کہ مرین کور میں 8% خواتین ہر طرح کی پوزیشنز پر کام کر رہی ہیں۔ 100 سال پہلے ہم کلرک کی حیثیت سے اور آفس میں سیکرٹری کی خدمات انجام دیتی تھیں، اور اب ہماری پہلی خاتون انفینٹری آفیسر بھی ہیں۔ ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ خواتین میں بھی ضروری صلاحیتیں موجود ہیں، اور میری رائے میں اس کا انحصار ہماری لیڈرشپ اور میرین کور کو جوائن کرنے والی دوسری خواتین پر ہے کہ ہمارے لیے یہ راستہ کھلا رہے۔ لوریٹا رینلڈز ڈیپٹی کمانڈنٹ فار انفارمیشن کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہی ہیں، جس میں سائبر، سگنلز، انٹیلیجنس اور الیکٹرانک وارفیئر شامل ہیں۔ اور صرف ذمہ داریاں ہی تبدیل نہیں ہو رہی۔ جاپانی امریکی سابق فوجی یوکی مینامی نے دوسری ایشیائی خواتین کے لیے مثال بننے کی خاطر 2009 میں مرین میں شمولیت کا فیصلہ کیا۔ ان نوجوان میرین فوجیوں کو دیکھ کر اچھا لگتا ہے۔ میں پہلے کے مقابلے میں اب زیادہ تنوع دیکھتی ہوں۔ جب میں آئی تھی یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کا کل، آج اور مستقبل کے کل کی تاریخ کے گواہ ہیں۔ اگرچہ یونائیٹڈ اسٹیٹس مرین کور کے تمام دروازے اب خواتین کے لیے کھلے ہیں، لیکن ابھی بھی چیلنجز اور سخت کام باقی ہے۔ میرے خیال میں اہم بات انہیں وہ تمام مدد فراہم کرنا ہے جس کی انہیں ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ ٹریننگ۔
یہ سب کچھ لیڈرشپ، فٹنس اور تیاری سے متعلق ہے، اور جو کوئی بھی اس پر پورا اترتا ہے وہی لیڈر ہے۔ بانی پاکستان محمد علی جناح کے نام سے منسوب مخصوص ٹوپی جسے جناح کیپ کہا جاتا ہے، اس کی مانگ تو اب بھی ہے، لیکن پاکستان میں اس کے بنانے والے کم ہی رہ گئے ہیں۔ اس کی وجوہات میں سکوت ڈھاکہ اور پاکستان اور افغانستان کے کشیدہ تعلقات بھی ہیں۔ مزید جانتے ہیں لاہور سے سمن خان کی اس رپورٹ میں۔ افغانستان کی کراکلی بھیڑ کی کھال بنگلہ دیش کی پیداوار پٹسن سے بننے والی ٹاٹ پر سجتی ہے تو تیار ہوتی ہے کراکلی ٹوپی، یعنی پاکستانی زبان میں کہیں تو جناح کیپ۔ پاکستان میں اس کے بنانے والے اکا دکا ہی رہ گئے ہیں، ان میں سے ایک لاہور کے تاج محمد ہیں۔ 57 سال سے یہ ٹوپی بنانے والے تاج محمد کہتے ہیں کہ افغانستان سے دوریاں پاکستان کی نوجوان نسل کو جناح کیپ سے دور لے کر جا رہی ہے۔ افغانستان سے کھالیں آتی تھی لیکن اب وہ نہیں آ رہی، بارڈر بند ہے۔ وہ یہ فارسیوان لوگ لاتے تھے، اب وہ فارسیوان لوگ جو ان کو داخل ہونے نہیں دیتے ہیں۔ جناح کیپ کی خاصیت اس کی غیر ہموار گھنگریالی سطح ہے جو افغانستان سے درآمد ہونے والی بھیڑ کی کھال سے مشروط ہے۔ پاکستانی کی بھیڑ کے بچے ہیں، وہ اس کی کھال خشک ہوتی ہے، اس کے جو بال کے کنڈل نہیں بنتے ہیں۔ جو کابل کے اندر ہے وہ ادھر ترکستان ایک علاقہ ہے، ادھر وہ ٹھنڈا علاقہ ہے، اس میں اگر جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ساتھ اس کے جو کنڈل ہے وہ بن جاتے ہیں، وہ پھر وہ کھلتے نہیں، اور اس کے اندر ریشمی چمک ہے۔ یہی کھال اب پاکستان آنے کی بجائے باہر کے ملکوں میں چلی جاتی ہے جہاں اس سے گرم ملبوسات بنائے جاتے ہیں۔ استعمال شدہ کپڑے جب واپس لوٹ کی صورت پاکستانی لنڈے بازاروں میں آتے ہیں تو تاج محمد جیسے کاریگر انہیں ڈھونڈ کر خریدتے ہیں اور انہیں ادھیڑ کر ٹوپی بنانے میں استعمال کرتے ہیں۔ اس میں اتنا فرق ہے کہ وہ اگر نئی کھال اگر 3 سال 4 سال چلے گی تو یہ 2 سال چلے گی۔ کھال کی خریداری کے بعد اسے ٹوپی میں ڈھالنے کا عمل شروع ہوتا ہے جس کو روایتی شکل دینے میں بنگلہ دیشی ٹاٹ اہم کردار ادا کرتا ہے، لیکن وہ ٹاٹ بھی اب پاکستان آنا بند ہو چکا ہے۔ فیلٹ بنتا ہے نا ٹاٹ، اس کے اندر بھی لگتا ہے اور جناح کیپ کے اندر، اس کے علاوہ نہ وہ فیلٹ بنتا ہے اور نہ یہ جناح کیپ۔ بنگلہ دیش کی پیداوار ہے کیونکہ پٹسن وہاں زیادہ ہوتی تھی۔ اصل کراکلی ٹوپی 7,000 سے 10,000 میں بنتی ہے، لیکن اب یہ کاریگر لوگوں کی جیب اور طلب کو دیکھتے ہوئے چائنا کے بنائے مصنوعی کپڑے کا استعمال بھی کرتے ہیں جو 200 روپے سے 1500 میں بھی مل جاتی ہے۔ لاہور کی گنی چنی دکانوں پر پہنچنے کے بعد یہ مال زیادہ تر سرکاری دفاتر کے ملازمین کے لیے آئے آرڈرز میں پورا ہوتا ہے۔ میں نے بلیک پہنی ہے، اس میں گرے بھی ہے، براؤن بھی ہے، کیمل کلر بھی ہے اور شتری رنگ بھی ہوتا ہے۔ جو ہمارے گاہک لگے ہیں وہ اب تک آ رہے ہیں، اور یہ اسکولوں میں جب فنکشن ہوتے ہیں بچے کو بنانا ہوتا ہے قائد اعظم، تو وہ بھی آتے ہیں جناح کیپ لے کے جاتے ہیں۔ لیکن 21 سے 25.5 انچ سائز میں دستیاب یہ ٹوپی ابھی بھی لندن، جرمنی سمیت دنیا بھر میں برآمد کی جاتی ہے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ فیڈ بیک کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، اور تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com۔ ثاقب الاسلام کو اجازت دیجیے۔ ہیو اے نائس ایوننگ۔